اس کتاب پاک کو نازل فرمایا کہ مختصر الفاظ میں اگر میں یہ کہوں کہ ایک جانب کیسر والے تھے، دوسری طرف کسرا والے تھے، یعنی یوں سمجھے کہ ایک طرف امریکہ تھا، دوسری طرف روس اور برطانیہ اور چائنا تھا، اور سب کے درمیان میں کچھ ایسے لوگوں کے درمیان یہ کتاب پاک نازل ہوئی کہ جن کی تہذیب نہیں تھی، جن کا تمدن نہیں تھا، جن کا طرز عمل نہیں تھا، جن کو دیہاتی کہا جاتا تھا، جن کے چلن اور چال کے اوپر سوال اٹھائے جاتے تھے، جن کو بدو کہا جاتا تھا، جن کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ حیوان اور حیوانیت سے بھی پرلے درجے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر اس معاشرے میں رب العالمین نے اپنے نبی پر یہ کتاب پاک نازل کی۔ جب یہ کتاب پاک نازل ہوئی، اس نے دلوں پر دستک دی، اس نے ذہنوں کو مسخر کیا، اس نے زندگیوں کو تبدیل کیا۔ پھر وہی معاشرہ جو بدترین معاشرہ تھا وہ بہترین بن گیا۔ وہ لوگ جو معاشرے میں، جو سوسائٹی میں بدو کہلائے جاتے تھے، پھر معاشرے کے امام بن گئے۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ اس زمانے کی سائنس کو، اس زمانے کی ٹیکنالوجی کو، اس زمانے کی تعلیم کو، اس زمانے کی تہذیب کو، اس زمانے کے تمدن کو، سب کو بڑھ کر ان دیہاتیوں نے، ان بکری چرانے والوں نے، ان اونٹوں کو ہکانے والوں نے چیلنج کیا، اور پھر دنیا نے مانا کہ سورج یہاں سے طلوع ہوا ہے جس نے دنیا کو اٹھا کر بدل دیا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے انسان تو انسان۔ آپ قرآن اٹھائیں، سورہ جن اٹھائیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ جنوں کا قافلہ گزر رہا تھا، قرآن کی تلاوت سنی، سردار نے رک کر کہا کہ ٹھہرو، ایسی آواز سن رہے ہیں کہ آج تک نہیں سنی۔ جب اس کلام کو سنا، اس کی تلاوت کو سنا تو وہ بھی زیر ہو گئے۔ یہ وہ کتاب کہ جس کے دشمن چھپ کر اس کو سنتے تھے، راتوں کو آ کر سنتے تھے، پھر جب کوئی ان کو پکڑتا کہ تم نے کیا سنا، کہتے کتاب سنی۔ کوئی ان سے کہتا کہ آپ نے کتاب سے کیا سمجھا، کیا یہ جعلی ہے، کیا یہ جھوٹی ہے، کیا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے گھڑی ہے، تو وہ دشمن ابو جہل ایمان نہیں لاتا تھا۔ اسی لیے ابو جہل کہتے ہیں وہ جاہل نہیں تھا، وہ پڑھا لکھا تھا، وہ سردار تھا، وہ فیصلے کرتا تھا، وہ جنگیں لڑتا تھا، وہ شاعر تھا، وہ خطیب تھا، اور عرب میں سرداری کے لیے جو صفات تھی وہ سب اس کے اندر پوری تھی۔ پھر کسی نے کہا یہ ابو جہل ہے۔ کیوں کہا؟ کہ رات کے سناٹے میں 3 مرتبہ وہ پایا گیا۔ کسی نے پوچھا کہ کہاں سے آئے، کہتا کتاب سنی۔ پھر پوچھا یہ بتاؤ کہ یہ کتاب سچی ہے یا نہیں، اس نے کہا سچی ہے۔ باخدا یہ شاعری نہیں ہے، یہ جادوگری نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ نے خود نہیں گھڑی ہے۔ پھر کہنے والوں نے کہا کہ آپ ایمان کیوں نہیں لاتے، اس نے کہا یہ میری سرداری کا مسئلہ ہے۔ دشمن تھا، اس کا اقرار کرتا تھا، اور وہ آپ نے سنا ہوگا کہ عتبہ ابن ربیعہ آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں تشریف فرما تھے، دوسرے کونے میں ذکر و اذکار کر رہے تھے، ایک کونے میں سرداران قریش بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آج ہر گھر میں ایک آگ لگی ہوئی ہے، کسی کا باپ مسلمان ہو گیا ہے، بیٹا کافر ہے، کسی کا بیٹا مسلمان ہو گیا ہے، باپ کافر ہے، جائے کوئی تو جائے، جا کر محمد الرسول اللہ کو اسلام کی دعوت سے روک کر آئے۔ عتبہ ابن ربیعہ نے کہا سردارو آج تم مجھ پر اعتماد کرو، میں تمہارا سردار ہوں، میں جاؤں گا، اور آج محمد الرسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम की दावत से रोक कर आऊंगा। सब सरदारों ने कहा इससे अच्छी बात क्या है कि तुम जाओ और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को इस्लाम की दावत से रोक कर आओ। उतबा इब्ने रबिया ने कहा लेकिन सरदारों तुम याद रखो कि मैंने अगर उसको किसी भी शर्त पर राजी कर लिया तो तुम शर्त से पीछे नहीं हटोगे। सरदारों ने कहा हमें तमाम शराइत कबूल है, तुम जाओ बस इस्लाम की और कुरान की दावत से रोक कर आओ। उतबा इब्ने रबिया आया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत कर रहे थे। उसने आकर कहा मोहम्मद मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कहो क्या कहना है। उसने कहा कि आज देखो हर घर में एक आग है, हर घर में एक लड़ाई है। किसी का बाप मुसलमान हो गया है, उसका बेटा काफिर है, किसी का बेटा मुसलमान हो गया, उसका बाप काफिर है। ये सब आपकी वजह से है। आप बताओ क्या चाहते हो? दौलत चाहिए? आपको खजाना इतना देंगे कि सर तपैर आप खजाने में छुप जाएं। आपको औरत चाहिए, मक्का की जिस औरत की तरफ आप इशारा करोगे आपके लिए हाजिर है। और आपको सरदारी चाहिए? देखो हमने कभी किसी को अपना सरदार नहीं बनाया। आज सारे कबीले बैठे हैं, फैसला करने के लिए तैयार हैं कि अगर आप इस्लाम की और कुरान की दावत छोड़ दो हम आपको अपना मुतफिका सरदार बनाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी खामोशी से बात सुनी। जब उसने बात मुकम्मल की आपने फरमाया अबुल वलीद तुमने अपनी बात पूरी की? उसने कहा हाँ पूरी की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह हामीम सजदा की तिलावत शुरू की। सजदे वाले मकाम पर पहुंचकर सजदा किया और सजदे से सर उठाकर कहा अबुल वलीद तुमने मेरा जवाब सुन लिया। वो अबुल वलीद जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम की दावत से रोकने के लिए आया था, खामोशी से उठा। सरदारों ने कुरैश के पास गया। सरदारों ने देखा कि जब अबुल वलीद गया था बड़ा तगड़ा था, सर उठा कर गया था, लेकिन अब जब वापस आ रहा है तो आपस में कहने लगे इस पर जादू हो गया। हम न कहते थे कि जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात सुनता है उस पर जादू हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो मिलकर आया और उसने कहा सरदारों आज तुम्हें नसीहत करता हूँ कि मैंने दुनिया में बड़े बड़े शायरी के कलाम सुने हैं, बाखुदा मोहम्मद जो कलाम सुनाता है ये शायरी नहीं है। मैंने बड़े बड़े जादूगर देखे, आज जो मैं कलाम सुनकर आया हूँ कसम खाकर कहता हूँ रब्बे काबा की कसम ये कोई जादूगरी नहीं है। और मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का रास्ता छोड़ दो। अगर ये कामयाब हुआ तुम कामयाब हो जाओगे, अगर ये नाकाम हुआ याद रखो तुम पर अजाब आएगा। ये दुश्मन था जो मुसलमान नहीं हुआ, ये दुश्मन था जो ईमान नहीं लाया, लेकिन जब उसने कलाम सुना वो ज़ेर हो गया, हक्कानियत को मान लिया। मेरे अजीज भाइयों आज ये किताब मजलूम है, काफिर के हाथ से नहीं, यहूदी के हाथ से नहीं, नसरानी के हाथ से नहीं, हिंदू के हाथ से नहीं, किसके हाथ से? मुसलमान के हाथ से। कि ये कुरान को पढ़ता है, कुरान को सीने से लगाता है, कुरान को घर में ऊपर रखता है, कुरान से जिन भूत भगाता है, कुरान को तावीज बनाता है, कुरान से बीमारियों का इलाज करता है, कुरान से कारोबार का इफ्तिताह करता है। लेकिन जब इसे कहा जाए कि कारोबार में कुरान हो, ये कहता है पूरी दुनिया झूठ बोलती है, पूरी दुनिया मिलावट करती है, पूरी दुनिया गलत करती है, लिहाजा मैं भी करूंगा। इसको कहा जाए कि बेटी को कुरान के साए में रुखसत किया, बेटी को कुरान पढ़ाया या नहीं, तो वो कहता है बेटी की तालीम का बड़ा बोझ था,
اس نے انجینئرنگ کی ہے، اس نے سائنس پڑھی ہے، اس نے میڈیکل پڑھی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج یہ کتاب کسی اور کے ہاتھ سے نہیں، مسلمان کے ہاتھ سے مظلوم ہے کہ یہ محفل قرات کراتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، مسجد میں قرآن کو الماریوں میں رکھتا ہے، لیکن یاد رکھے یہ قرآن صرف مسجد کی الماری کے لیے نہیں، یہ پارلیمنٹ کے لیے ہے، یہ تھانے اور کچہریوں کے لیے ہے، یہ نظام تعلیم اور عدالتوں کے لیے ہے۔ ہماری کم بختی اور بد نصیبی یہ ہے کہ ہم نے صرف اس کو برکت کی کتاب بنایا۔ ذرا سوچئے کہ اگر اس کو چومنے سے، اس کو تعویذ بنانے سے، اس کا افتتاح کرانے سے کاروبار میں برکت ہو جائے، گھر سے نحوست ٹل جائے، بدبختی ختم ہو جائے، تو پھر اگر مسلمان اس قرآن پر عمل کرتا تو اس کی زندگی میں کیسے کیسے انقلاب آتے۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایک شخص بیمار ہو، اس کو بخار ہو، ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر اسے بتائے کہ آپ کو 302 کا بخار ہے، آپ کو 102 کا بخار ہے، یہ نسخہ لکھ رہا ہوں، جا کر میڈیکل اسٹور سے دوائی لو اور صبح و شام استعمال کرو۔ وہ بندہ گھر آئے، صبح و شام نسخہ چومتا رہے، تو بتاؤ کیا بخار ٹھیک ہو جائے گا؟ آپ کہتے نہیں ہوگا۔ پھر جب ہم کہتے ہیں کہ یہ کتاب پوری زندگی کی کتاب ہے، اس میں تعلیم بھی ہے، اس میں تجارت بھی ہے، اس میں شادی بیاہ بھی ہے، اس میں زندگی کے تمام معاملات کا حل ہے، آؤ اس پر عمل کریں، تو کہتے ہیں دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے، ماڈرن زمانہ ہے، آگے نکل گئی ہے، برادری ناراض ہو جائے گی، قبیلہ روٹ جائے گا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، وہ شخص اس کو آپ کیا کہیں گے جو صحرا میں جائے، رات کا ٹائم ہو، اس کے ہاتھ میں اندھیرے کے وقت میں ایک ٹارچ ہو، روشنی ہو، وہ روشنی کو اپنے پاس بجھا کر رکھے، حالانکہ اس کو راستہ نظر نہ آئے، اس کو ڈر ہو، جھاڑ جھنکار بچھو اور سانپ کا، اس کو راستہ دکھائی نہ دے، اور ایسے میں اگر اس کے پاس ٹارچ ہو لیکن آف کر کے رکھی ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے بڑا بے وقوف ہے۔ تو پھر آپ ایسے مسلمان کے بارے میں جو قرآن کو رکھتا ہے لیکن جا کر ہدایت ماڈرن زمانے سے لیتا ہے، لبرل سے لیتا ہے، سیکولر سے لیتا ہے، بے دین سے لیتا ہے، اسلام دشمن سے لیتا ہے، اور پھر سینہ پھلا کر کہتا ہے کہ ہم بڑے جدید ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو کہنا چاہیے کہ وہ شخص احمق ہو گیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی بدلنے کے لیے یہ کتاب آج میرے اور آپ کے پاس ہے۔ آپ بڑی محبت سے، آپ بڑے شوق سے اس محفل میں آئے ہیں، لیکن ایسا ظلم نہ کیجئے کہ اس محفل میں آپ سبحان اللہ کہیں، اس محفل سے اٹھنے کے بعد آپ کو نظر آئے کہ رب کی کتاب مظلوم ہے، پارلیمنٹ میں نہیں ہے، تھانے میں نہیں ہے، عدالتوں میں نہیں ہے، تعلیم میں نہیں ہے، تجارت میں نہیں ہے، بازاروں میں نہیں ہے، اور پھر آپ کے پاس ہمارے جیسا کوئی بندہ آئے اور آ کر کہے کہ آؤ قرآن و سنت کا نظام لے کر اٹھو اور پوری دنیا پر چھا جاؤ۔ پھر آپ کہیں میری جاب کا مسئلہ ہے، میرے کاروبار کا مسئلہ ہے، میری برادری ناراض ہو رہی ہے۔ اگر آپ ایسا کہیں تو پھر آپ سوچیں کہ آپ کون سی صف میں کھڑے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، آخر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے والدین کے حقوق ہیں، انسانوں کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، جانوروں کے حقوق ہیں، اسی طرح اس کتاب پاک کے بھی حق ہیں۔ اس کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کو اچھے انداز میں تلاوت کیا جائے، اس کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے یہ کتاب کہتی کیا ہے، اس کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اس کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس کی دعوت انسانوں کو دی جائے، اور اس کا پانچواں حق یہ ہے کہ اس کے اندر جو نظام ہے اس کو پاکستان میں اور پوری دنیا میں نافذ کیا جائے، اور اسی نظام کے لیے جمعیت طلبہ عربیہ، اسی
اسی نظام کے لیے جماعت اسلامی اسی نظام کے لیے مدارس عربیہ معاشرے میں موجود ہیں۔ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آئے، یہ قافلہ حق والوں کا قافلہ ہے، تعداد کو نہ گنے، سروں کو نہ گنے، یہ دیکھیں کہ آپ حق کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے فرمایا یہ نہ دیکھو کہ حق کے ساتھ کتنے کھڑے ہیں، یہ دیکھو کہ آپ حق کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، میں آخر میں جمعیت طلبہ عربیہ کے اس پلیٹ فارم پہ آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیے قرآن کی محفل بھی کریں، لیکن قرآن کے نظام کو بھی غالب کریں، قرآن کو سینے سے بھی لگائیں، لیکن قرآن کو پاکستان کی پارلیمنٹ کا اصول اور آئین اور نظام بنائیں۔ اس قرآن سے کاروبار کا افتتاح بھی کریں، لیکن پاکستان کی تجارت میں، پاکستان کی بینکنگ میں، پاکستان کی منڈیوں میں اس قرآن کا نظام لے کر آئیں۔ اور یہی میری اور آپ کی بلکہ پورے عالم کے انسانوں کی اس میں کامیابی ہے۔ اقبال نے اسی لیے کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ میں آخر میں ایک دفعہ پھر جمعیت طلبہ عربیہ کے نظم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں دعا گو ہوں اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو اچھا پڑھنے، اس پر عمل کرنے، دنیا کو اس کی دعوت دینے اور اس کے نظام کو دنیا بھر میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام، جزاکم اللہ خیر۔